الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین گرامی، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اس کی انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو چکی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ 30 لوگ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کر چکے تھے۔ نبوت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے، جو انسان کو صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ایک کرم اور فضل ہے۔ یہ انسان کے استطاعت یا انسان کی عبادات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سے لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جس طرح کہ مسیلمہ کذاب ہے، حضرت ابو موسیٰ خولانی رحمہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آخر میں پیدا ہوئے، زمانے کے آخر میں اسلام لائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد وفات ہو چکی تھی۔ اس ضمن میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں اور تابعی کس کو کہتے ہیں اور تبع تابعی کس کو کہتے ہیں۔ ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ صحابی ہے، یہ تابعی ہے، یہ تبع تابعی ہے۔ اصل صحابی کہتے کس کو ہے؟ جس نے ایمان لایا ہو اور ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور وہ شخص جو ایمان لایا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی کسی صحابی کی زیارت کی ہو، کسی صحابی کو دیکھا ہو
اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو اس کو تابعی کہتے ہیں۔ اور وہ شخص جو اسلام لایا ہو اور اسی ایمان کی حالت میں کسی تابعی کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو اس کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور پھر وہ زمانہ ہے جو میرے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو اور پھر وہ زمانہ جو اس زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک کا زمانہ ہے۔ اور آگے جو دوسرا جملہ ہے کہ پھر وہ زمانہ ہے جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ، اور پھر وہ زمانہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہو یعنی تابعین کا زمانہ۔ تین زمانوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ، اور اس کے بعد جو زمانے ہیں وہ فتنوں کے زمانے ہیں کہ اس میں فتنے شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو موسیٰ خولانی جب اسلام لائے تو مسیلمہ کذاب جو یمن کا بادشاہ تھا اس نے ابو موسیٰ خولانی رحمہ اللہ کے پاس پیغام بھیج کر اپنے پاس بلوایا ان کو۔ جب یہ وہاں پہنچے تو اس بدبخت نے ان کو کہا کہ آپ میرے اوپر ایمان لائیں اور آپ اس بات کی تصدیق کریں کہ میں بھی نبی ہوں۔ نعوذ باللہ۔ تو حضرت ابو موسیٰ خولانی رحمہ اللہ نے اس سے انکار کیا۔ تو اس نے دوسری مرتبہ پھر کہا کہ آپ اس بات کا اقرار کریں کہ میں نبی ہوں۔ تو حضرت ابو موسیٰ خولانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے آپ کی بات نہیں سنائی دے رہی۔ تو اس نے سوال کیا کہ کیا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں؟ تو حضرت ابو موسیٰ خولانی نے کہا کہ جی ہاں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور آخر الانبیاء ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس نے پھر کہا کہ آپ اس بات کا اقرار کریں کہ میں نبی ہوں۔ تو حضرت ابو موسیٰ خولانی رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس نے پھر کہا کہ کیا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں؟ تو حضرت ابو موسیٰ خولانی نے پھر وہی بات دہرائی کہ میں ہاں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو حضرت ابو موسیٰ خولانی سے پھر اس کذاب نے، جھوٹے نے، ابو مسیلمہ کذاب نے پھر سوال کیا کہ میں آخری دفعہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کا اقرار کریں کہ میں نبی ہوں، نہیں تو میں آپ کو سزا دوں گا۔ تو حضرت ابو موسیٰ خولانی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں آپ کی بات نہیں سمجھ رہا۔ تو اس بدبخت مسیلمہ کذاب نے اپنے چیلوں کو حکم دیا کہ بہت ساری لکڑیاں جمع کی جائیں اور آگ جلائی جائے۔ تو اس مسیلمہ کذاب کے لوگوں نے بہت ساری لکڑیاں جمع کی اور آگ جلائی، اور اس بدبخت نے ابو موسیٰ خولانی کو اس آگ میں ڈالا۔ جب آگ میں ڈال دیا گیا تو تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد آگ جب بجھ گئی تو دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰ خولانی رحمہ اللہ صحیح سالم اس آگ سے باہر نکل کے آ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے ابو موسیٰ خولانی رحمہ اللہ کے بارے میں نعرے لگانے شروع کر دیے، اور لوگ حضرت ابو موسیٰ خولانی کی طرف میل ہونا شروع ہو گئے۔ تو جب اس بدبخت نے یہ دیکھا کہ لوگ تو ابو موسیٰ خولانی رحمہ اللہ کو سچا مان رہے ہیں
اور اس کی طرف میل ہو رہے ہیں، تو اس نے ابو موسیٰ خولانی رحمہ اللہ کو قید کر کے یمن کی طرف بھیج دیا۔ تو حضرت ابو موسیٰ خولانی رحمہ اللہ جب وہاں پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا استقبال کیا اور خوشی سے جھوم اٹھے اور بلند آواز سے کہا کہ اللہ تعالی نے یہ بات بھی مجھے شرف بخشی ہے کہ میں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دوست کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی آگ میں ڈالا گیا تھا، اور حضرت ابو موسیٰ خولانی رحمہ اللہ کو بھی آگ میں ڈالا گیا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کروا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کی سربلندی کی خاطر، اسلام کی مقبولیت کی خاطر جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں، ان میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 259 ہے، 259۔ اور ختم نبوت کی جو پہلی جنگ لڑی گئی ہے جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے، اس میں شہید ہونے والے صحابہ اور تابعین کی تعداد 1200 ہے۔ اور اسلام کی خاطر جو جنگیں لڑی گئی ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ صرف کفار کے مردوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے، ان کے عورتوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے مال کو، ان کے اسباب کو، ان کے ساز و سامان کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اور ختم نبوت کی خاطر جو جنگ لڑی گئی تھی اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح طور پر یہ اعلان کیا تھا کہ کفار کے مردوں کو بھی قتل کرنا ہے، کفار کی عورتوں کو بھی قتل کرنا ہے، اور ان کے بچوں کو بھی قتل کرنا ہے، اور ان کے مال کو بھی ضبط کرنا ہے۔ تو اس سے ختم نبوت کی عظمت و عقیدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ اور ختم نبوت کا پر ایمان کتنا اہم اور ضروری ہے۔ ابھی چند دنوں کا ایک واقعہ ہے کہ پنجاب کے ایک علاقے میں ایک خوبصورت قادیانیوں کے علاقے میں ایک خوبصورت لڑکی ایک فوجی افسر کو پیش کی گئی، اس کو آفر کی گئی کہ اس سے شادی کر لو۔ تو وہ افسر اس لڑکی کا دیوانہ ہو گیا، لیکن وہ مسلمان تھا افسر، اس لیے اس نے یہ شرط لگائی کہ میں کبھی قادیانیت قبول نہیں کروں گا۔ انہوں نے اس پر بھی حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے آپ قادیانیت قبول نہیں کریں۔ شادی ہو گئی، شادی کے بعد ایک دوسرے کی فیملی میں فنکشن میں آنا جانا ہوا۔ ایک مرتبہ قادیانیوں کا ایک بڑا کوئی اجتماع تھا، اس میں قادیانیوں کے مذہبی سکالر بھی آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء بھی آئے ہوئے تھے قادیانیوں کے۔ تو قادیانیوں کے ان مذہبی سکالروں نے اس فوجی افسر سے ایک بات کہی کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ قادیانیت اختیار کریں، بلکہ آپ کو صرف اتنا کہتے ہیں کہ آپ استخارہ کریں، رات میں جو آپ کو جو کچھ نظر آئے صبح آپ اس پر ایمان لے آئیں۔ تو اس فوجی افسر نے حامی بھر لی کہ استخارہ تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کا نام ہے، استخارے میں تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہوتا ہے کہ کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میں استخارہ کر لیتا ہوں۔ تو رات کو جب وہ سویا تو اس کو مرزا غلام محمد قادیانی دکھائی دیا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ارد گرد لوگ جمع ہیں، اس کو نبی مان رہے ہیں سب۔ جب صبح وہ اٹھا تو اس نے مرزا غلام محمد قادیانی کے دین کی تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ اس نے اپنے پورے کنبے کو، پورے خاندان کو قادیانی بنا دیا۔ علماء اس کے پیچھے گئے، اس کے اوپر محنت کی، اس کو دلائل سے سمجھایا، لیکن کسی کی بات اس پر اثر نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بات میں نے جو اپنے مشاہدے سے دیکھی ہے، میں نے تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دکھایا ہے
جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے تو میں تو اس پر ایمان لاؤں گا، آپ کے کہے ہوئے پر یا آپ کے دین پر تو ایمان نہیں لاؤں گا۔ بالآخر وہ تنگ آ کر علماء سے ملنا ہی اس نے چھوڑ دیا ہے۔ چینیوٹ ختم نبوت کے مرکز میں ختم نبوت مین کانفرنس تھی، تو چند علماء جمع ہو کر اس فوجی افسر کے پاس گئے، اس کو سمجھایا کہ آپ ہماری بات نہیں مانتے تو نہیں مانیں، ہمارے بڑے بڑے علماء آ رہی ہیں اس کانفرنس میں، آپ جائیں ان سے ملاقات کریں۔ تو یہ فوجی افسر اس پر تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے بڑے علماء آ رہے ہیں اس میں تو میں جا کر ان سے مل لیتا ہوں۔ جب یہ ملنے گیا تو وہاں پہ اس کی ملاقات حضرت مولانا یوسف شہید لدھیانوی رحمہ اللہ سے ہوئی۔ تو حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ نے اس سے بات کی، تو اس نے اپنے دلیل میں وہی بات کہی کہ میں نے تو استخارہ کیا ہے، مجھے استخارہ میں اللہ تعالیٰ نے جب یہی دکھایا ہے تو میں کیسے اس بات سے انکار کر سکتا ہوں۔ حضرت نے اس کو سمجھایا، جب انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ استخارہ کریں تو آپ نے گویا کہ نبوت میں شک کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں یہ شک کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں آخری یا نہیں ہیں۔ جب آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں شک کیا تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو گئے۔ جب آپ کافر ہوئے تو ظاہر ہے پھر آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ملعون ہی نظر آنا تھا آپ کو۔ تو اس کے دماغ میں یہ بات لگی، تب اس نے کلمہ پڑھا اور پھر اس کو یہ بات سمجھ آئی کہ ہاں۔ تو قادیانی یہ مختلف طریقے سے یہ تبلیغ کرتے ہیں اپنے دین کی، کبھی پیسے کا لالچ دیتے ہیں، کبھی نوکریوں کا لالچ دیتے ہیں، کبھی شادی کا لالچ دے کر بندے کو پھنساتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی چند دنوں پہلے ان کو اپنے جھوٹے دین کی تبلیغ کرنے کی اجازت دی ہے اور اپنی کتابیں شائع کرنے کی اجازت دی ہے، تو علماء نے اس پر مذمت کی ہے۔ تو ہم بھی اس پر مذمت کرتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، ملعون ہیں، کیونکہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اور جنہوں نے اس ملعون کو دیکھا اس کو یہ صحابہ مانتے ہیں، اور اس کی بیویوں کو یہ صحابیات مانتے ہیں، اہل بیت مانتے ہیں۔ جو شخص اتنا گرا ہوا ہو، اتنی گھٹیا حرکت کرتا ہو، تو اس کے دین کی اشاعت، اس کی تبلیغ کی اشاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کون کون اس بات